بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 13 گاڈ بی پریزڈ. آج ہم شروع کرتے ہیں. گاڈ بی پریزڈ. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ یہ احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا لیسن ہے, افسانہ ہے. اس میں محروم طبقے کی محرومیوں کو بیان کیا گیا ہے. بظاہر تو ایک مولوی ابو البرکت نامی ایک بندہ ہے, مولوی ابو البرکت, اس کی کہانی ہے کہ شادی سے پہلے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا تھا. شادی ہو گئی, ایک بیٹی پیدا ہوئی, پھر دوسری, پھر تیسری, اس طرح اس کے حالات خراب ہو گئے. وہی مولوی ابو جو بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا تھا, لوگوں کو کہتا تھا میرے لیے دعا نہ کرو, اللہ نے کون سی نعمت ہے جو مجھے نہیں دی. وہ بڑا گمبھیر اس کے حالات ہو گئے, وہ پھنس گیا. تو ایک مولوی کی کہانی ہے. بظاہر تو اس نے مولوی کا نام لیا احمد ندیم قاسمی نے, لیکن اس ہمارے معاشرے کا, اس ہمارے سماج کا, ہماری سوسائٹی کا ہر غریب آدمی, ہر مجبور آدمی, ہر افلاس میں مبتلا آدمی مولوی ابو البرکت ہے. اس نے ایک سمبولک نام استعمال کیا ہے. ہمارا اس سماج کا, ہمارے اس معاشرے کا ہر بندہ مولوی ابو البرکت ہے. یہ تھوڑی سی خلاصہ تھا بتایا جو میں نے آج پہلے لیکچر ہے جو پڑھتے ہیں ہم لوگ. دیکھیں یہ بیفور ہز میرج, اپنی شادی سے پہلے مولوی ابو البرکت الائس ابل, اپنی شادی سے پہلے مولوی ابو البرکت المعروف ابل یوزڈ ٹو لیو ان کمفرٹ, بڑے سکون کے ساتھ رہا کرتا تھا. ایون پاپ حتیٰ کہ شان و شوکت کے ساتھ. اس کو دوبارہ دیکھیں. شادی سے پہلے مولوی ابو البرکت المعروف ابل پرسکون اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہا کرتا تھا. آن ہز ہیڈ, اپنے سر پر, ہی وور اے لائٹ براؤن ٹربن, اپنے سر پر اس نے بھورے رنگ کی, ہلکے بھورے رنگ کی پگڑی پہنی ہوتی تھی, نون ایز مشدی لوگی, جو کہ مشدی لوگی کے نام سے مشہور تھی. بیکاز کیونکہ اٹ اوریجنلی کیم فرام مشہد ان ایران, کیونکہ یہ ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی. ہاں, اپنے سر پر اس نے ہلکے بھورے رنگ کی لنگی پہنی ہوتی تھی, جس کو مشدی لنگی کے نام سے جو جانی جاتی تھی, کیونکہ یہ ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی. The gilded tip of his cap used to shine, چمکدار کونے, اس کی ٹوپی کے چمکدار کونے چمکتے تھے. above the turban, پگڑی کے اوپر. He always carried a walking stick, ہمیشہ وہ ایک چلنے والی چھڑی, واکنگ اسٹک مانا سہارا لینے والی, یعنی ایک چلنے والی چھڑی اس نے اٹھائی ہوتی تھی. a sort of scepter, ایک عصا کی قسم ہوتی تھی. with the decorative pads of brass and gilt, اس میں پیتل کے اور چمکدار پیتل کے اس میں خوبصورت یاقوت لگے ہوتے تھے. فارسی اپنے بالوں میں ہی یوزڈ فریگرنٹ آئل, اپنے بالوں کے لیے وہ خوشبودار تیل استعمال کرتا تھا. اپنے بالوں میں وہ خوشبودار تیل استعمال کرتا تھا. اٹس سویٹ پینجنٹ سمیل, اس کی خوبصورت تیز خوشبو. لنچرڈ ان دی ولیج لینز, گاؤں کی گلیوں میں ٹھہری رہتی تھی, رکی رہتی تھی. whenever he walked through them, جب کبھی وہ ان سے گزرتا تھا, جب کبھی وہ گلیوں سے گزر کے جاتا تھا تو اس کی خوشبودار تیز خوشبو گاؤں کی گلیوں میں رکی رہتی تھی. مولوی ابو ہیڈ سلائٹلی بلجنگ آئیز, مولوی ابو کی ہلکی چمک, مولوی ابو کی ہلکی سی ابھری ہوئی آنکھیں ہوتی تھی. اور ایسے فنگرز, اپنی انگلیوں میں ہی وہ سلور رنگز, اس نے سونے کی انگوٹھی, چاندی کی انگوٹھیاں پہنی ہوتی تھی. ود لارج ٹرکوائز سٹونز, جس میں بڑے بڑے عقیق کے پتھر ہوتے تھے. دوز رنگز کیم آف, یہ انگلیاں, یہ انگوٹھیاں اترتی, یہ انگوٹھیاں اتر جاتی تھی ہز فنگر, اس کی انگلیوں سے, یہ انگوٹھیاں اس کی انگلیوں سے اترتی تھی. 5 times a day, دن میں 5 مرتبہ. بیفور ایبلیشنز, وضو سے پہلے, وضو سے پہلے یہ انگوٹھیاں اس کی انگلیوں سے 5 مرتبہ دن میں اترتی تھی. اینڈ یٹ نو چینج واز ایور ابزروڈ, کبھی بھی تبدیلی کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا. ان آرڈر, ترتیب میں کبھی بھی تبدیلی کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا. ان کی ترتیب میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی تھی. ان وچ دے ور بورن, جس ترتیب سے وہ پہلی ہوتی تھی. On every Eid, ہر عید پر, after his sermon, اپنے خطبے کے بعد ہر عید پر, whenever the cotton bag containing 150 to 200 rupees collected from the devotees happened to fall with a thud, ہر عید پر اپنے خطبے کے بعد کپاس کے تھیلے میں, جس میں 150 سے لے کے 200 روپے ہوتے تھے, جو اس کی عقیدت مندوں سے اکٹھے کیے ہوتے تھے, وہ گر پڑتے تھے. ایک آواز, زوردار آواز کے ساتھ گر پڑتے تھے. He distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshipers, وہ عقیدت مند, وہ اپنے عبادت کرنے والوں کے سامنے 40 سے 50 روپے تقسیم کر دیتا تھا. among the needy, غریب آدمیوں میں, and poor, ضرورت مند اور غریب آدمی میں. آپ نے بھی لکھا, گاؤں کے جو غریب تھے اور جو ضرورت مند تھے ان میں تقسیم کر دیتا تھا 40 سے 50 روپے.
150 سے 200 روپے وہ اپنے عقیدت مندوں سے اکٹھے کرتا تھا، 40 سے 50 روپے. یہ آبجیکٹو میں بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ کتنا پیسے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتا تھا. یہ آبجیکٹو میں آتا ہے، MCQs میں بلکہ یہ پوائنٹ آتا ہے کہ 40 سے 50 روپے وہ عبادت کرنے والوں کی موجودگی میں ضرورت مندوں اور گاؤں کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا. آفٹر ایچ سچ ایکٹ، ہر اس طرح کے کام کے بعد ہی یوزڈ سے وہ کہا کرتا تھا، اس طرح کے ہر کام کے بعد وہ کہا کرتا تھا، پلیز ڈونٹ پرے فار می، مہربانی کر کے میرے لیے دعا مت کریں، مہربانی کر کے میرے لیے دعا نہ کریں. ریممبر، یاد رکھو، دا benevolent almighty اللہ عز و جل، اللہ تعالی، if he creates insects and stone، اگر وہ کیڑوں کو پتھر میں پیدا کرتا ہے، he supplies their food there too، وہاں وہ ان کا رزق بھی مہیا کرتا ہے. پلیز ڈونٹ بلیس می، مہربانی کر کے میرے لیے دعا نہ کریں. وٹ ہیز ہی ناٹ، ہی ایچ کیپیٹل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. وٹ ہیز ہی ناٹ بلیسڈ ود می، کون سی چیز ہے جو اس نے مجھے عطا نہیں کی؟ ہیلتھ، صحت، پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون، فریڈم فرام کیئر، آزادی یعنی غموں سے آزادی. I have everything one can desire، میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی ایک بندہ خواہش کر سکتا ہے. I do not need anything، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. more than from his unlimited treasure of his divine blessing، اس کی رحمت کے لامحدود خزانوں سے مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ موریبل کہتا تھا عقیدت مندوں، عبادت کرنے والے لوگوں کے سامنے جو اس کے عقیدت مند تھے. like the children who came in quick succession، بچے جو یک کے بعد دیگرے آئے، the time to had changed fast، وقت بہت تیزی کے ساتھ بدل چکا تھا. a pair of shoes for his first born مہر النساء had cost 1 rupee، اس کی پہلی پیدا ہونے والی بیٹی مہر النساء کے لیے جو جوتوں کا جوڑا تھا اس پر 1 روپے لاگت آئی تھی. for his youngest daughter، اس کی چھوٹی بیٹی. یہ آبجیکٹو میں MCQs میں آتا ہے کہ پہلی اس کی بیٹی کا کیا نام تھا، یا تو یہ پوائنٹ آتا ہے اس کی پہلی بیٹی کا نام مہر النساء تھا، یا ایک یہ پوائنٹ آتا ہے کہ کتنا کاسٹ آئی تھی شوز پر. اس کی بیٹی پر 1 روپے، اس کی بیٹی کی شوز پر 1 روپے کاسٹ آئی تھی، مہر النساء کی بیٹی پر، مہر النساء کی جوتوں پر. فار ہز یگسٹ ڈاٹر، اس کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، ہی واز ناؤ آسکڈ، اب اس کو کہا گیا ٹو پے 6 روپیز، کہ وہ 6 روپے ادا کرے. فار اے پیئر مطلب ایک جوڑے کے لیے نا، جوتوں کے جوڑے کے لیے وہ 6 روپے ادا کرے. پہلی بیٹی کا اس نے جوتوں کا ایک جوڑا خریدا، 1 روپیہ لگا تھا. اور سب سے چھوٹی بیٹی کے جب جوتوں کا ایک جوڑا خریدنے گیا تو جوتے بنانے والے نے کہا کہ 6 روپے ادا کرو. when he complained، جب اس نے شکایت کی، the shoemaker said، جوتے بنانے والے نے کہا، جب اس نے شکایت کی تو جوتے بنانے والے نے کہا، مولوی جی I do not charge more for your sake، تمہاری وجہ سے میں زیادہ وصول نہیں کرتا. جب اس نے شکایت کی تو جوتے بنانے والے نے کہا کہ مولوی جی آپ کی وجہ سے میں زیادہ وصول نہیں کرتا. had it been someone else، اگر کوئی اور ہوتا، اگر کوئی اور ہوتا، I could easily have wangled 10 rupees، تو میں آسانی کے ساتھ 10 روپے بٹور لیتا. وینگل کا سینونیم ایگزام میں آتا ہے، بہت اہم ہے یہ. وینگل مانا ایکسپلائٹ، وینگل مانا ہوتا ہے بٹور لینا، ناجائز، ایکسپلائٹ ناجائز نفع، ان بیئر پروفٹ مطلب ناجائز نفع، اور ایکسپلائٹ استحصال. اگر کوئی اور ہوتا تو میں 10 روپے آسانی کے ساتھ بٹور لیتا.